الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. قابل تعظیم و تکریم معزز علماء کرام، معزز حاضرین مجلس، میرے محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، سن رہی ہوں تو قابل قدر ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا یہ پروگرام انٹرنیشنل ختم نبوت کے زیر اہتمام منعقد ہے. تحفظ ختم نبوت کے مقدس عنوان سے آج کی یہ کانفرنس منعقد ہے. مجھے صرف دو باتیں عرض کرنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے نبوت و رسالت کا مقدس سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تکمیل امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا پہ تشریف لانے کے بعد اب صبح قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. بہت توجہ سے آپ بیٹھیں گے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے کہ اب کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں رہی ہے. توجہ آپ کی. کوئی نیا نبی اس لیے نہیں آئے گا کہ نئے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ نبی آتا ہے 4 کاموں کے لیے. پہلا کام یہ ہے کہ نبی آتا ہے اللہ کا دین اللہ کے بندوں کو پہنچانے کے لیے. حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تو ہمارے نبی سے پہلے کسی نبی پر کوئی آیت ایسی نہیں اتری جس میں اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا. چنانچہ تورات میں، زبور میں، انجیل میں کوئی ایسی آیت موجود نہیں. ہمارے نبی پر جو قرآن کریم نازل ہوا اس میں یہ دعویٰ کیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
ہم نے آج اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ تو نبی آتا ہے دین کے لانے کے لیے، اور دین کی تکمیل ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب دین کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا جس کے آنے کے لیے، جس حصے کے لانے کے لیے نبی کی ضرورت پیش آئے۔ لہٰذا کیونکہ دین مکمل ہو گیا ہمارے نبی پر، اس لیے اب کسی نئے نبی کی ضرورت باقی، بے توجہ میری طرف رہے، کسی نئے نبی کی ضرورت باقی، کیونکہ دین مکمل ہو چکا۔ دین کیا ہو گیا؟ حتیٰ کہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، کہا کہ امیر المومنین، آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ آیت ہمارے نبی پر اترتی، ہماری کتابوں میں ہوتی، تو جس دن وہ آیت اتری ہے ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ ذرا ایک مسئلہ بھی یاد آ گیا، وہ بھی درمیان میں عرض کر دوں۔ تو فاروق اعظم سے سائل نے یہ کہا کہ آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیں اس آیت کا بھی پتہ ہے، اور جس جگہ وہ آیت نازل ہوئی اس جگہ کا بھی پتہ ہے، جس دن میں نازل ہوئی اس دن کا بھی پتہ ہے۔ آیت مبارکہ کون سی ہے؟ تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ جگہ کون سی ہے؟ فرمایا میدان عرفات۔ دن کون سا ہے؟ 9ویں ذی الحجہ، جمعہ کا دن ہے۔ تو جو آپ کی فاروق اعظم نے گویا فرمایا وقت کا بھی پتہ ہے، جگہ کا بھی پتہ ہے، اور دن کا بھی پتہ ہے۔ اس پر محدثین نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ کیا یہ سوال کا جواب بنتا ہے؟ سائل تو یہ کہہ رہا تھا کہ اس دن کو عید کا دن بنانا چاہیے، اور آپ نے کہا ہمیں وقت کا بھی پتہ ہے، جگہ کا بھی پتہ ہے، دن کا بھی پتہ ہے، تو کیا یہ جواب ہے؟ تو محدثین نے کہا کہ یہ جواب ہے۔ وہ کیسے؟ کہ دیکھو، دن جمعہ کا تھا، میدان عرفات تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ موجود تھے، دن جمعہ کا ہے، 9ویں ذی الحج ہے، حضور علیہ السلام بھی موجود ہیں، محبین بھی موجود ہیں، محبوب بھی موجود ہیں، اور عید کیا ہوتی ہے؟ نہیں سمجھے بات؟ اور عید کیا ہوتی ہے؟ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے اس سے بھی عجیب جواب دیا، کہا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے کہ اس دن کو عید کا دن بنانا چاہیے، مگر ہم تو عید کا دن اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ عید کہے یا اللہ کا رسول عید کہے، کیونکہ اس دن کو نہ اللہ نے عید کہا نہ اللہ کے رسول نے عید کہا، اس لیے ہم عید تو نہیں کہہ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم عید صرف اس دن کو کہہ سکتے ہیں جس کو اللہ عید کہے یا اللہ کا رسول عید کہے۔ تو اب ذرا غور فرمائیے، اس شخص کا یہ سوال یہ بتلا رہا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ تورات میں بھی نہیں ہے، انجیل و زبور میں بھی نہیں ہے، تو گویا کہ اللہ نے صرف اس کتاب میں یہ اعلان کیا ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ نمبر 2، نبی آتا ہے دین کے پھیلانے کے لیے، کہ دین دنیا میں پھیل جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اس دین کو لے کر نکلے،
حتیٰ کہ دریا اور سمندر بھی ان کے راستے میں حائل نہ ہوئے، اور انہوں نے وہ دین دنیا کے آخری کنارے تک پہنچا دیا، لہذا اس کے لیے بھی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ نمبر 3، نبی آتا ہے اس وقت جس وقت سابق نبی کا آیا ہوا دین ختم ہو جائے، پھر نبی آتا ہے نیا دین لے کر، کیونکہ پچھلا دین ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، کیا وہ دین ختم ہو گیا؟ جی آہستہ بول رہے ہیں آپ، کیا وہ دین ختم ہو گیا ہے؟ وہ دین باقی تھا، باقی ہے اور باقی رہے گا۔ اس دین کو مٹانے والے مٹ گئے، مٹ رہے ہیں، مٹ جائیں گے۔ دین باقی تھا، باقی ہے اور باقی رہے گا۔ لہٰذا نبی آتا ہے اس وقت جب دین ختم ہو جائے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ تعالی ایک عجیب بات فرماتے تھے، چیلنج کرتے تھے کہ دنیا کے عیسائیوں، یہودیوں، تمہارے پاس تو تمہارے نبی کی عبادت بھی محفوظ نہیں، کوئی عیسائی تفصیل بیان نہیں کر سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام دن میں کتنی نماز پڑھتے تھے، رات میں کتنی پڑھتے تھے، تلاوت کتنی کرتے تھے۔ کوئی عیسائی نہیں بیان کر سکتا، کوئی یہودی بیان نہیں کر سکتا۔ اور فرماتے تھے کہ تم تو اپنے نبی کی عبادت کا حال نہیں جانتے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس امت کے لوگ اپنے نبی کی عبادت کی بات نہیں، ہم تو اپنے نبی کی عادات کو بھی محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو اپنے نبی کی عادات بھی محفوظ ہیں، حتیٰ کہ نبی نے جوتا کیسے پہنا، حضور نے لباس کیسے پہنا، بستر کیسے بچھایا، اٹھایا کیسے، مسجد میں کیسے آئے، گھر میں کیسے آئے، تو اس امت کو تو نبی کی عادات بھی یاد ہیں۔ لہٰذا جب نبی کا لایا ہوا دین محفوظ ہے اور اس میں زبر و زیر کی کمی بیشی بھی واقعہ نہیں ہوئی، تو نبی تو آتا ہے دین کے لانے کے لیے، اور اس وقت آتا ہے جب پچھلے نبی کا لایا ہوا دین ختم ہو جائے، تو ہمارے نبی کا لایا ہوا دین تو باقی ہے، اس کے لیے کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ نمبر 4، نبی آتا ہے اس وقت جب کہ نبی آئے، دین پھیلایا، پھر نبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس وقت کچھ چیزیں ایجاد نہیں تھی، نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اور چیزیں ایجاد ہو گئی۔ دنیا میں ایجادات تو چلتی رہیں گی نا، تو اور چیزیں ایجاد ہو گئی۔ اب ان چیزوں کے احکامات کا مسئلہ تھا کہ یہ جائز ہیں، ناجائز ہیں، ان کا استعمال صحیح ہے، نہیں ہے۔ لہٰذا نبی اس وقت آتا ہے جب کہ نئے نبی کے آنے سے پہلے کچھ چیزیں نئی ایجاد ہو جائیں، تو نبی آ کر ان نئی چیزوں کے احکامات بتلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں، اس شریعت میں اجتہاد کو جاری فرما دیا، اور قیامت تک اب جو چیزیں بھی ایجاد ہوتی رہیں گی، اجتہاد کے ذریعے سے اسی قرآن و سنت سے ان کے احکامات ملتے رہیں گے۔ لہذا اس کے لیے بھی کسی نئے نبی کی ضرورت۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ کسی نبی کے آنے کی ضرورت 1400 سال سے امت کا یہی عقیدہ ہے۔ البتہ حضور علیہ السلام نے یہ ضرور فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا یہ خیال ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں،
اور ایک جگہ ہے کذابون دجالون. بس اس پر میں نے تھوڑی بات کرنی ہے، بہت توجہ سے بیٹھیں گے. کذاب بھی ہوں گے، جھوٹے بھی ہوں گے، اور دجال بھی ہوں گے. دجال کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ دجال کہتے ہیں جو اپنے جھوٹ پر سچ کا پردہ ڈالے. اور میں ایک بات بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جھوٹے تو آتے رہے اور قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن برِ صغیر میں ایک جھوٹا مرزا غلام احمد قادیانی یہ ایسا دجال تھا کہ 1400 سال میں جو تاریخ گزری ہے آپ کو اس جیسا دجال نہیں ملے گا. بہت توجہ سے بات سمجھیں. بلکہ میں نے عیدگاہ کانفرنس میں بھی کہا اور بھی ملک میں کہہ رہا ہوں کہ میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہو قادیانی چھوٹے سے لے کر بڑے تک اور جھوٹ نہ بولے، دجل نہ کرے تو قیامت آ سکتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. قادیانی ہو اور وہ دجال نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے. اس کی پھر مثالیں بھی عرض کیا کرتا ہوں. مرزا غلام قادیانی وہ خبیث الفطرت انسان ہے جس نے ہمارے نبی کے بعد دعوی نبوت کیا ہے اور اپنے آپ کو نبی کہا. مگر کیا مجال ہے، آپ کسی قادیانی سے بات شروع کریں فوراً انکار کر دے گا کہ ہم تو اس کو نبی نہیں مانتے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا کر دے گا؟ انکار کر دے گا کہ ہم تو نبی نہیں مانتے اس کو. اس کی صرف 2-3 مثالیں عرض کرتا ہوں. حضرت تشریف لے آئے ہیں، میں بس بات سمیٹ رہا ہوں، زیادہ لمبی بات نہیں کروں. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شہباز خطابت مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب، شہنشاہ خطابت مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب، سرمایہ اہل سنت مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، جرت مند غیرت مند، فضل خدا وند، مصطفیٰ کو پسند. جزاک اللہ. تھوڑی سی بات سمجھ لیجئے. بس میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ قادیانی ہو اور دجال نہ ہو، جھوٹ نہ بولے، یہ ممکن نہیں. 2-3 مثالیں. پہلی مثال 1926 میں بہاولپور کی عدالت میں غلام عائشہ نامی عورت کی طرف سے مقدمہ پیش ہوا. غلام عائشہ نامی عورت مسلمان تھی. اس کا ایک شخص غلام قادر سے نکاح ہوا. نکاح جب ہوا تو اس وقت وہ مسلمان تھا، پھر وہ قادیانی ہو گیا. تو غلام عائشہ نے عدالت میں مقدمہ دائر کرایا کہ میرا جو شوہر ہے وہ قادیانی ہو گیا ہے اور قادیانی جو ہیں ان کا مسلمانوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. میں کوئی بات بھی آف دی ریکارڈ نہیں کروں گا، آن دی ریکارڈ کروں گا. بہاولپور کی عدالت ہے. غلام عائشہ نے دعویٰ کیا. اس پر جو پہلا جواب دعویٰ قادیانیوں کی طرف سے دیا گیا آج وہ چھپ کر آ چکا ہے اور وہ اردو زبان میں چھپا ہوا موجود ہے. قادیانیوں کی طرف سے کہا گیا کہ یہ کہا گیا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے دعوی نبوت کیا ہے. یہ بات بالکل جھوٹ ہے، اس نے کوئی دعوی نبوت نہیں کیا. دوسری بات یہ کہا کہ یہ کہا ہے کہ میں قادیانی ہو گیا ہوں، حالانکہ میں قادیانی نہیں ہوا. تیسری بات یہ کہی کہ یہ کہا گیا ہے دعوے میں کہ قادیانی غیر مسلموں کا فرقہ ہے، جبکہ یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیثوں کی طرح ایک فرقہ ہے. یہ 3 باتیں کہی گئی
10 سال مقدمہ چلتا رہا۔ 10 سال کے بعد جو آخری جواب دعویٰ ہوا، اس میں جب سب مقدمہ دلائل دونوں طرف سے ہو چکے تو جو جج نے فیصلہ لکھا، اس نے لکھا کہ مدعا علیہ کا یہ کہنا جھوٹ تھا کہ مرزا غلام قادیانی نے دعوی نبوت نہیں کیا، بلکہ دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے دعوی نبوت کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ جو آدمی عدالت میں جھوٹ بول رہا ہے، میرے اور آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس نے یہ کہا کہ یہ مسلمانوں کا فرقہ ہے، جبکہ یہ مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے۔ یعنی جو بات کہی گئی تھی عدالت میں، وہ تینوں باتیں جھوٹ ثابت ہوئی اور اسی بنیاد پر فیصلہ ہوا۔ دوسرا مقدمہ 1974 میں، میں صرف خلاصہ اس کا عرض کر رہا ہوں، 1974 میں جب یہ کیس پارلیمنٹ میں گیا تو مرزا ناصر نے جو پہلی تقریر کی وہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے، اور کہا کہ شاہ احمد نورانی صاحب کی طرف سے یہ کیونکہ قرارداد پیش کی گئی تھی کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے دعوی نبوت کیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، مرزا غلام قادیانی نے، یہ آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں، دعوی نبوت نہیں کیا۔ لمبی بات ہے۔ جب فیصلہ سنانے کا وقت آیا تو آخری بات جو اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار نے کہی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، ان کے بعد دعوی نبوت کرنے والا کافر ہے۔ آگے کہا کہ البتہ مرزا غلام قادیانی نے دعوی نبوت کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کہا مولانا شاہ احمد نورانی نے کہا تھا کہ قادیانی ملک و ملت کے غدار ہیں، کہا تاہم یہ بات ثابت ہو گئی کہ قادیانی ملک و ملت کے غدار ہیں۔ کہا کہ یہ کہا گیا تھا کہ ہم دوسروں کو بھی اپنے جیسا مسلمان سمجھتے ہیں، یہ بات دلائل سے ثابت ہو گئی کہ قادیانی اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ تو میں نے صرف اتنی بات عرض کرنی تھی کہ ویسے تو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرنے والے، حضور علیہ السلام کے بعد دعوی نبوت کرنے والے بہت سارے دنیا میں آئے، لیکن یہ جو دجالوں کا ٹولہ ہے یہ ایسے کذاب ہیں کہ آخری وقت تک یہ جھوٹ بولتے رہیں گے۔ تو جب یہ لوگ پارلیمنٹ میں جھوٹ بول رہے ہیں، عدالت میں جھوٹ بول رہے ہیں، کیا خیال ہے میرے اور آپ کے ساتھ بات کرتے وقت یہ جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے؟ تو لہٰذا جب اتنے جھوٹے اور کذاب ہیں، پھر ایک بات اور بھی بڑی عجیب ہے، حضرت مولانا بیٹھے ہیں، کہ ان خناسوں نے لفظ وہی رکھے ہوئے ہیں لیکن معنی ان کا اپنا ہے۔ ایک مرتبہ سرگودا میں ایک مربی کے ساتھ ہمارا مناظرہ ہو رہا تھا، تو مناظرے کے دوران میں نے اس کو کہا، وہ کیونکہ بار بار سورۃ تکویر کی آیات پڑھ رہا تھا، اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت، اس کا موقف یہ تھا کہ یہ جو ہیں یہ علامات ہیں امام مہدی کی۔ تو میں نے کہا چلو یہاں قرآن میں آ رہا ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، حدیث میں آتا ہے روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ اڑتے پھریں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہنے لگا بادشاہو آپ دیکھتے نہیں کہ اب پہاڑوں میں بارود ڈالا جاتا ہے اور پہاڑ چل نہیں رہے، تو یہ نشانی تھی نا امام مہدی کی۔ سمجھ رہے ہیں بات یہ نہیں سمجھ رہے؟ تو میں نے کہا اچھا آپ ایمانداری سے بتلاؤ، جھوٹ نہیں بولنا اب، کہ دجال تم کس کو کہتے ہو؟ اب لفظ وہی ہے، ہم بھی دجال کو مانتے ہیں کہ ایک دجال آئے گا، وہ بھی مانتے ہیں کہ دجال آئے گا۔ میں نے کہا آپ جھوٹ نہیں بولنا،
بتلاؤ کہ تمہارے ہاں دجال کس کو کہتے ہیں؟ تو کہنے لگا ریل گاڑی کو کہتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ لفظ وہی استعمال کرتا رہے گا۔ جب لفظ وہی استعمال کرتا رہے گا تو عام آدمی کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس لیے وہ کلمہ وہی پڑھیں گے مگر مراد مرزا غلام قادیانی ہوگا۔ تو اس لیے یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کے لیے جماعتیں بنانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، لوگوں کو بتلانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ ان لوگوں سے بچو، اپنی نسلوں کو ان سے بچاؤ۔ روز نئے عنوان سے لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے آپ جہاں بھی ہیں، جس شعبے میں بھی ہیں، ختم نبوت کی تبلیغ کرتے رہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی تبلیغ کو جاری رکھیں۔ کیا توقع رکھیں آپ حضرات سے کہ آپ اس تبلیغ کو جاری رکھیں گے؟ اور جب آپ جس محکمے میں بھی ہیں، جس سکول میں بھی ہیں، جس کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، دکان پر ہیں، جب آپ بات شروع کریں گے نا، بس چند لمحوں کی بات ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں بے ایمان کون کون ہے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن جو ہی آپ تبلیغ شروع کریں گے پھر لوگ آپ کو کہنا شروع ہوں گے کہ جی یہاں تو قادیانی ہے ہی نہیں، آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ اگر ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات یا نہیں سمجھ رہے؟ تو ایک معلوم کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی تبلیغ کو ختم نبوت کی تبلیغ کو شروع کر دیا جائے۔ تو آپ سب حضرات کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔